دین ہم تک جو پہنچا ہے اور ہم تک دین لانے میں سب سے زیادہ مدد صحابہ کی ہے، صحابہ کی قربانی ہے۔ حضرت علامہ خالد محمود نور اللہ مرقدہ نے 3 جملے ارشاد فرمائے تھے کہ دین ہے کیا۔ انہوں نے 3 جملے میں دین کو سمیٹ کر رکھ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی محبت، نبی کی اطاعت اور صحابہ کی راہ۔ محبت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی اور راہ صحابہ کی۔ تو صحابہ نبوت کا دروازہ ہیں۔ نبوت تک پہنچنے کے لیے صحابہ تک پہنچنا از حد ضروری ہے۔ صحابہ تک پہنچے بغیر کوئی نبوت تک، رسالت تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو بھی دین ہمارے پاس ہے، نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، حج اور قربانی کے سلسلے میں، کسی بھی چیز کے سلسلے میں جو بھی دین، جو بھی شریعت ہم تک پہنچی ہے، وہ صحابہ کی محنت، صحابہ کی قربانی اور ساری چیزوں کی جڑ صحابہ ہے۔ ان صحابہ کے بارے میں عموماً اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ سب کے سب مغفور ہیں۔ ان سے جو بھی سرزنشیں، جو بھی غلطیاں ہوئیں، خطائیں ہوئیں، لغزشیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ لیکن وہیں شیعہ حضرات جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں صبح شام گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں اور ایک صحابہ کو دوسرے صحابہ کے مقابلہ میں بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جو انسان وہم و گمان میں سوچ بھی نہیں سکتا، وہ صحابہ کی شان میں کہتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کا مقام پہچاننا ہو تو کسی اتہاس پر نظر نہ کیجیے۔ صحابہ کی شان معلوم کرنی ہو تو تاریخ کا مطالعہ نہیں بلکہ قرآن کی اسٹڈی، حدیث پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صحابہ اور صحابہ کے آپس کی محبت کو بیان کیا، فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ جو محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت جان ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپسی معاملے میں ایک صحابی کا دوسرے صحابی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا وہ نرمی کا معاملہ ہوتا تھا۔ اور قرآن کریم نے ان کو بیان فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کبھی تو وہ سجدہ کرتے ہیں، کبھی رکوع میں جاتے ہیں۔ تو اس صحابہ کی شان کو پہچاننے والے کبھی صحابہ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ صحابہ اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھی ہیں۔ اور ساتھی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ عن المرء لا تسأل وابصر قرینہ، کہ کسی کو معلوم کرنا ہو کہ ہے کیسا وہ تو اس کے بارے میں نہیں بلکہ اس کے ساتھیوں کے بارے میں پوچھو کہ اس کے ساتھی کیسے ہیں۔ اگر اس کے ساتھی اچھے ہوں تو اس بات کی گواہی دی جا سکتی ہے کہ یقیناً وہ اچھا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں تو یقیناً وہ بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ وہ لوگ اگر اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم لوگ ایمان لے آئے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تو وہ راستہ پا جائیں گے، صحیح راستے کی ہدایت ان کو مل جائے گی۔
یعنی صحابہ سے یہ کہا جا رہا ہے اگر وہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، تو اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں ان کے ایمان کو کسوٹی بنا دیا گیا کہ جس طرح تمہارا ایمان ہے، تمہارا اللہ کے بارے میں خیال ہے، ان کا ایمان بھی اگر اسی طرح ہو جائے تو ایمان قابل قبول ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے، ورنہ وہ ایمان ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ صحابہ کی شان حضرت علامہ خالد محمود نور اللہ مرقدہ نے یہاں تک بیان کیا کہ جب بھی صحابہ سے کوئی غلطی ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرے یا نہ کرے، اللہ رب العالمین وکیل بن کر ان کی طرف سے وکالت کر رہے تھے۔ اور وہ شاید تاریخی جو جنگ تھی، جنگ احد، آپ کو معلوم ہوگی جنگ احد، کہ جنگ احد میں مسلمانوں سے تھوڑی سی سرزنش ہوئی، خطائیں ہوئیں، غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عارضی شکست دی تھی۔ اللہ کے رسول نے 50 آدمیوں کو جو تیر انداز تھے ان کو پہاڑ کی ایک چوٹی پر بٹھایا اور کہا کہ ادھر سے دشمن کے آنے کا امکان ہے، اندیشہ ہے۔ تو 50 آدمی وہیں تیر لے کر کھڑے تھے، تو دشمنوں کو بھٹکنے نہیں دیا، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد، کچھ ہی لمحوں کے بعد دشمن پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے، تو مسلمانوں کو ایسا لگا کہ جنگ ختم ہو گئی اور مال غنیمت حاصل کرنے میں لگ گئے۔ یہ جو 50 آدمی اوپر تھے انہوں نے بھی سوچا کہ شاید جنگ ختم ہو گئی ہو، تو ان کے جو امیر تھے انہوں نے روکا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک اللہ کے رسول نہ بلائے تو یہاں سے ہلنا نہیں، جانا نہیں ہے۔ تو ان صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کا مقصد تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے، جنگ تو ختم ہو گئی۔ تو اس وقت تک حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو گھوڑے کو دور کے راستے سے گھما کر دیکھا کہ وہ گھاٹی جہاں مسلمانوں کی بڑی فوج تھی وہاں تو خالی ہے۔ تو حضرت خالد بن الولید نے وہاں گھوڑے کو گھما کر مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا، اور اس اچانک حملے سے مسلمان بے خبر تھے۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، تتر بتر ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، پکارا کہ کدھر جا رہے ہو؟ لیکن میرے دوستو بزرگوں، وہ ایک ایسی حالت تھی کہ کسی کو کسی کی خبر نہ تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا، نبی کے اوپر کے 2 دانت، نیچے کے دانت ٹوٹے، نبی کے سر پر خود یعنی لوہے کی ٹوپی چبھ گئی تھی، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے محافظ بن گئے، اور جدھر سے بھی تیر آتا، تلوار آتی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بدن پر لے لیتے تھے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ کو پروٹیکٹ اور حفاظت کے ساتھ آگے لے جاتے تھے۔ تو اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا کہ میں نے صحابہ کو پکارا، آواز دی، میرے صحابہ ادھر ادھر بھاگ گئے، نکل گئے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر کو بڑا دکھ ہوا، صدمہ ہوا، لیکن اللہ رب العالمین صحابہ کا وکیل بن کر قرآن کریم کی آیت نازل فرماتے ہیں، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، کہ جو لوگ میدان کارزار میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے سے پھر گئے، تو یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے کام کیے جس کام کے نتیجے میں شیطان نے انہیں لغزش کے اندر مبتلا کر دیا، شیطان نے انہیں لغزش کے اندر مبتلا کر دیا، اور جو کچھ ہوا سو ہوا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہاں دیکھیے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہنا چاہیے کہ بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، کس قدر تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، افسوس ہوا، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے جو ہوا چھوڑیے، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ اور صرف اللہ نے معاف نہیں کیا بلکہ آگے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے پیغمبر آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیے۔
آپ بھی ان کو معاف کر دیجیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کیجیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اہم کاموں میں ان کے ساتھ مشورہ کیجیے۔ کیا مقام ہے صحابہ کا، کیا شان ہے صحابہ کی، اب میں قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر میرے دوست بزرگوں، کہ جس کا کفیل اور جس کا وکیل خود اللہ رب العالمین ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک 3 صحابی تھے جن کا بھی عجیب واقعہ پیش آیا، جس کو سورہ توبہ کے اندر بیان کیا گیا۔ سورہ توبہ کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ جنگ تبوک کا موقع تھا اور مسلمان اس وقت بڑی تنگی کی حالت میں تھے، کسی کے پاس اوزار تھے، کسی کے پاس اوزار نہیں، کسی کے پاس گھوڑے تھے تو زیادہ تر کے پاس گھوڑے اور اونٹ نہیں تھے۔ ایسی حالت میں جنگ تبوک پیش آ گئی، مسلمان گئے تو 3 طبقے ہو گئے تھے۔ جو آخری طبقہ ہے ان تینوں کا طبقہ، ان تینوں نے سوچا کہ ہمارے پاس تو تیز رفتار سواری ہے، اگر یہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو چلے، ہم لوگ 2-3 دن کے اندر ان کو پکڑ لیں گے واپس۔ تو قافلہ نکل چکا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ لوگ کسی غفلت کی وجہ سے نہیں نکلے، اور جب ان کو خیال آیا کہ نہیں نکلنا چاہیے تھا، جنگ میں شریک ہونا چاہیے تھا، اس وقت کافی دیر ہو چکی تھی کہ اب جانا بیکار ہے، جنگ ختم ہو گئی ہوگی یا جنگ شروع ہو گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ لوگ واپس جانے کے لیے جو ارادہ کیے ہوئے تھے وہ ارادہ بالکل ختم کر دیا، کینسل کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے اور کہا کہ جب تک اللہ کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ رب العالمین ان کو سزا دینا چاہے سزا دے، معاف کرنا چاہے معاف کر دے، لیکن جب تک اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے ان کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کلام نہیں، کوئی بات چیت نہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر نے یہاں تک کہ ان کی بیویوں سے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ آپ اپنا کلام بند رکھیں، ان کے ساتھ بات چیت بند رکھیں، بستر الگ کر دیں۔ ان صحابیوں میں کعب ابن مالک بھی تھے اور 2 صحابہ تھے مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور انہوں نے کیا کیا، ایک صحابی اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلر سے، کھمبا سے اپنے آپ کو باندھ دیا کہ جب تک اللہ کے رسول کا فیصلہ نہ آ جائے، اللہ کے رسول معاف نہ کر دے، میں یہی پڑا رہوں گا زنجیروں میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو منع کر دیے کہ نہ سلام نہ کوئی کلام۔ یہ 3 آدمی کس طرح زندگی گزار رہے تھے کہ جن کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے وہی بات بند کر چکے تھے۔ اب آپ بتائیے ان کی کیا حالت ہوگی۔ 50 دن پورے ہوئے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے معافی کا پروانہ آ گیا، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ معافی کا جو پروانہ آیا، وہ آیت جو نازل ہوئی وہ عجیب کیفیت کی آیت تھی۔ اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ براہ راست یہ نہیں کہا کہ جو 3 آدمی جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے ہم نے ان کو معاف کر دیا، ایسا نہیں کہا اللہ نے، بلکہ اللہ نے ایک پیرایا باندھا اور کہا لقد تاب اللہ علی النبی، اللہ رب العالمین نے نبی کی توبہ بھی قبول کر لی، والمہاجرین، اور مہاجرین انصار، مہاجرین کی توبہ بھی قبول کر لی، والانصار، اور مدینہ میں رہنے والے جو صحابی انصار ہیں ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ تو اللہ اس نبی سے کیا غلطی ہوئی تھی، مہاجرین سے کیا غلطی ہوئی تھی، انصار سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، بلکہ یہ لوگ جنگ میں شریک ہوئے، تنگی کے باوجود اللہ کی راہ میں اپنی قربانیاں پیش کی اور شہادتیں پیش کی، اپنی وسعت کے مطابق خرچہ بھی کیا اور جان مال سب کچھ قربان کیا۔ ان سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور جو 3 لوگ پیچھے رہ گئے تھے اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی۔ تو پہلے کیا پیرا بانا کہ نبی کی توبہ قبول ہوئی، مہاجرین کی توبہ قبول ہوئی،
انصار کی توبہ قبول ہوئی اور ان تینوں کی توبہ بھی قبول ہوئی جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے. یعنی اللہ رب العالمین اگر ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ جو 3 آدمی پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ قبول ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو دکھ ہو, درد ہو, تکلیف ہو کہ یار ہم نے ایسی غلطی کی کہ قیامت تک یہ قرآن پڑھا جائے گا اور قیامت تک لوگ اس طرح سوچیں گے کہ ہم پیچھے رہ گئے تھے. میرے دوستو بزرگوں, تو اللہ نے معاف تو کیا, لیکن معافی کا جو انداز اور معافی کا جو پیرایا اختیار کیا وہ یہ ہے کہ پہلے نبی سے کہا گیا ہم نے آپ کو معاف کیا, مہاجرین کو معاف کیا, انصار کو معاف کیا, اور اسی معافی کے ضمن میں ان 3 صحابہ کو بھی شامل کیا اور کہا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا. تو میرے محترم بزرگ دوستو, صحابہ کی شان یہ ہے کہ جب بھی ان کے بارے میں بات چیت کی جائے, جب بھی ان کے بارے میں کوئی کلام کیا جائے تو ہمارے دل میں ادب ہو, احترام ہو, اور ان کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, رضی اللہ عنہ کہنا چاہیے کم سے کم, تاکہ صحابہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک چنے ہوئے ہستیاں ہیں, چنے ہوئے ہستیاں, اللہ رب العالمین نے صحابہ کو نبی کے لیے چنا تو ان کی شان خود قرآن نے بیان فرمایا, اور ایک مقام پر فرمایا کہ لا یستوی من انفق من قبل الفتح وقاتل, کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا, اللہ کی راہ میں خرچ کیا, وہ لوگ اور جن لوگوں نے اسلام کے فتح یعنی فتح مکہ کے بعد خرچ کیا, قتل کیا, دونوں برابر تو نہیں ہیں, دونوں برابر نہیں, اتنی بات صحیح ہے. اس کے بعد اللہ نے دونوں کے لیے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے حسنہ کا وعدہ فرمایا. یعنی فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتل کیا, قتال کیا, جنگ کیا, جہاد کیا, اللہ کی راہ میں خرچ کیا, قربانیاں دی, اور جو فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی, خرچ کیا, دونوں برابر تو نہیں, کیونکہ ایک کی قربانی زیادہ ہے, دوسرے کی قربانی کم ہے, لیکن اللہ کا وعدہ دونوں کے ساتھ ایک ہی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, کہ دونوں کے ساتھ اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا. اب یہ حسنہ ہے کیا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ, کہ جس کے بارے میں حسنہ جس کو مل گئی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیں گے. لا يسمعون حسیسها, جہنم کے اندر ایک آواز آگئی شی, اس طرح آواز, وہ آواز کو بھی نہیں سنیں گے, اس قدر اللہ رب العالمین ان کو دور کر دیں گے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تو صحابہ چاہے اسلام یا فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہوں یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہوں, اللہ نے دونوں طرح کے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. لہٰذا یہ فرق اگر ہم کریں کہ یہ صحابہ بہت کم مدت کے لیے اللہ کے رسول کی صحبت پائی ہے, بہت کم عرصہ کے لیے صحبت پائی ہے, لہذا اس کا مقام شاید کم ہو, اس کو شاید جنت نہ ملے. میرے دوستو بزرگوں, یہ سراسر قرآن کریم کے خلاف ہے. وہ صحابہ جنہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے رسول کے چہرے کا دیدار کیا, رب کعبہ کی قسم, پوری دنیا کے لوگ اور پوری دنیا کے بریلینٹ عقل والے, اللہ والے, چاہے خواجہ معین الدین چشتی اور خواجہ عبد القادر جیلانی جیسے پوری دنیا میں لوگ بھر جائیں, تو ایک وہ صحابہ جس نے اللہ کے رسول کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے دیکھا تھا, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ کون صحابی ہیں؟ حضرت اسود راعی, ایک چرواہا ہے, بکریاں چرانے نکلا تھا اور جنگ خیبر کا زمانہ تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. چرواہا پوچھنے لگا کہ اللہ کے رسول, اگر میں ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی, جنت. تو وہ اسلام قبول کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اب میں کیا کروں؟ اب تو میں مسلمان ہو گیا ہوں, تو اب میں کیا کروں, میرے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت تو کوئی نماز کا وقت نہیں کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دوں, اور اس وقت نہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے کہ میں تمہیں روزہ رکھنے کی بات کہوں, اور تمہارے پاس کچھ ہے بھی نہیں کہ تمہیں زکوٰۃ دینے کی بات کہوں. ہاں, یہ جو جنگ چل رہی ہے تم اس جنگ میں شامل ہو جاؤ. تو وہ صحابی اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ابھی چند لمحہ پہلے اسلام قبول کیا ہے، اپنی بکریوں کے ریوڑ کو ہکا دیا گھر کی طرف اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں نکل گئے، جنگ خیبر میں شامل ہوئے۔ اور جب مسلمانوں کی نعشوں کی گنتی ہوئی، ان کی پہچان ہوئی، تو حضرت اسود راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہو گئی تھی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، وہ صحابی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے، ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکے، لیکن اس کا کیا مقابلہ، پوری دنیا کے لوگ ایک طرف، جتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان اللہ کے ولیوں سے پوری دنیا اگر بھر جائے، سارے ولی مل کر اس صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ مقام ہے صحابہ کا۔ لیکن کچھ لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالاجماع امت، ساری امت کا اجماع ہے کہ خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بعد سب سے زیادہ لائق تعظیم ہے، سب سے زیادہ ان کا مقام مرتبہ بلند ہے، اور اس کے بعد عمر فاروق کا، تیسرے نمبر پر عثمان غنی کا، چوتھے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو ابوبکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کی صحبت یافتہ ہیں یہ لوگ۔ میرے دوستو بزرگوں، انشاءاللہ امیر معاویہ کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا رتبہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کی عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں، صحابہ کی قربانی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے، صحابہ نبوت کا دروازہ ہیں، صحابہ کا انکار مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک راستے بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔